جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو، لوگوں نے ووٹ دے کے آپ کو اقتدار میں نہ لایا ہو، جب آپ امریکہ کی غلامی میں اور امریکہ کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے سر درد کی بازی لگا رہے ہوں، تو پھر آپ اس طرح کا بجٹ بناتے ہیں اور اس طرح کی پالیسیز انفورس کرتے ہیں جس طرح کرنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ امریکہ کی شیڈو کے اندر سے پاکستان 77 سال سے نہیں نکل پایا، اور ایک کے بعد ایک جو وہ فیصلہ لیتا ہے وہ امریکہ کے کیمپ میں شامل ہونے کے لیے لیتا ہے۔ حالانکہ اس وقت پوری دنیا امریکہ کا کیمپ چھوڑ کے جو نیا رائزنگ بلاک ہے چائنا رشیا کا اس میں شامل ہو رہی ہے، لیکن پاکستان پھر بھی یہ فیصلہ کرتا ہے بار بار امریکہ کے کیمپ میں شامل ہونے کے لیے۔ اور یہ کسی جمہوری طریقے سے نہیں ہوتا کہ ایک جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کرے، یہ ایک چوری کیے ہوئے مینڈیٹ گورنمنٹ جو کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول اور گرفت میں ہے، ان کے بہشت اور ان کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے پرائم منسٹر خود ایوان میں آ کے مانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے، اور آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں جو ایک الیکٹڈ اوفیشل بھی نہیں ہیں، سینیٹر ہیں جو اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں، جو ان اپوز سینٹ کا الیکشن جیتے تھے، کلیئرلی کوئی ان کے پیچھے غیبی مدد تھی، وہ آئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی۔ اگر آپ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور سے دیکھیں، آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پہلے سال کے اندر ہی اندر آئی ایم ایف کا کوئی نہ کوئی پروگرام سیکیور کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف وہ ٹول ہے جس کے ذریعے امریکہ سافٹ پاور کے تھرو ملکوں کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کو کچھ آئی ایم ایف کے جو کارنامے ہیں جس طرح وہ انفولڈ کریں بتاتے ہیں۔ آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ایف ای ڈی ٹیکس جو ٹکٹس پہ لگایا تھا لوکل ٹریول پہ اور انٹرنیشنل ٹریول پہ، اس پہ ٹیکس 150% بڑھا دیا ہے۔ کچھ کیٹیگریز میں 60% بڑھایا ہے، کچھ کیٹیگریز میں 150% بڑھایا ہے۔ اس سے جتنے بھی انٹر بزنس ٹریول ہو رہا تھا وہ رک جائے گا۔ اگر آپ کی فیزیبلٹی پلاننگ یہ تھی کہ آپ نے یو اے ای ٹریول کرنا ہے کسی کاروباری مشن پہ، تو آپ کو نہ تو صرف ٹکٹ کی پرائس دینی ہے بلکہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایف ای ڈی ٹیکس دینا ہے۔ یہ جو ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے یہ ایگزیکٹلی جائے گا کہاں، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ دوسری چیز آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جتنی بھی ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی تھی اس کے اوپر آل آف اے سڈن ایک 29% سپر ٹیکس لگا دیا، جہاں پہلے 1% سپر ٹیکس تھا، اب اس کے اوپر ایک انتہائی بڑا سپر ٹیکس لگ گیا ہے۔ حالانکہ ہمیں ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ فورن ڈالرز پاکستان کے اندر، فورن کرنسی پاکستان میں آ سکے، لیکن ہم اس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ چیز انٹویٹیولی اسٹوپڈ ہے۔ کوئی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کیوں ڈس انسینٹیوائز کرے گی کہ فریش کیپٹل ملک کے اندر فلو کرے ایک اسٹرانگر کرنسی کا، کیونکہ کرنسی کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں فریش ڈالرز آتے رہیں۔ اب اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تو آلریڈی نظر آ گیا، جہاں پہ آلریڈی کام کا سلو ڈاؤن ہوا تھا بیکاز آف رائزنگ پرائسز آف گیس، آئل اینڈ الیکٹریسٹی، وہاں پہ اب یہ بلو تو بالکل ہی اس کو گرا دے گی۔ حالانکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بڑا کمپوننٹ ہے آپ کی لیبر فورس کے کام کرنے کے لیے، آپ کی بہت ساری لوکل ایگری بیسڈ اکانومی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اور جو وہ سامان باہر جاتا ہے وہ بہت ضروری ڈالرز آپ کے لیے لاتا ہے، لیکن اس کو آپ کمپلیٹلی کرش کرنے لگے ہیں، اور اگلے 1 سال میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ٹیکسٹائل ملیں بند ہو جائیں گی۔ کچھ ٹیکسٹائل ملوں نے آلریڈی بجٹ کے شروع کے پری ایمبلز کو دیکھ کے جو کانورسیشنز ہو رہی تھی اپنی انڈسٹریز فار سیل لگا رہی ہیں، اور وہ اس وقت بک رہی ہیں ویتنام اور بنگلہ دیش میں، یعنی کہ یہاں پہ ایگزسٹنگ ٹیکسٹائل مل کی جو اکوپمنٹ ہوتی ہے وہ بک کے بنگلہ دیش اور ویتنام ایکسپورٹ ہو رہی ہے پیسوں کے عوض۔ یہ ایک کنڈیشن ہے آپ کے بجٹ کی اور جو افیکٹس وہ کریٹ کر رہا ہے۔ ایک سپر ٹیکس امپوز کیا گیا ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر۔ اب ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری سے پرنسپل ہمیں اختلافات ہیں، جس طرح وہ سیٹ اپ ہے وہ کلیئرلی ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ کی طرح استعمال ہو رہی ہے، جس طرح کرنسی ٹریڈنگ ہوتی ہے، جس طرح گولڈ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، جس طرح کموڈیٹیز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، جس طرح اسٹاک کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ وہ جینون پروڈکٹ کی طرح ٹریڈ ہوتا نہیں ہے۔ جتنا ملک کے اندر فائنینشیل کیپٹل ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہو کے ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ کی طرح بل رن کریٹ کے ذریعے اس میں گروتھ کرتا ہے۔ اس کو کلیمپ ڈاؤن کرنے کے لیے وہاں پہ ایک سپر ٹیکس لگ رہا ہے، ایک ایف ڈی کا نیا قانون لاگو ہو رہا ہے جس کے تحت وہاں پہ ایک ہیوی ڈیوٹی امپوز ہوگی۔ اب پرابلم اس سے یہ ہے کہ ٹیکس تو آپ کا درست ہے، لیکن جتنے لوگ اس کاروبار سے منسلک تھے، غالباً 42 انڈسٹریز ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں آپریٹ کرتی ہیں، ان سب کو دھچکا لگے گا۔ جب آپ ایک طرفہ پالیسی بناتے ہیں، جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے آل آف اے سڈن، اور جتنے بھی کسان تھے آپ کے پنجاب صوبے کے اندر وہ بالکل لاوارث کھڑے ہوئے تھے اور گندم کی پرائس ایسے ڈراپ کر گئی، یہ بیوقوفانہ پالیسی ہوتی ہے۔ کیونکہ بنیادی طور پہ اگر آپ کوئی پالیسی اچھی بھی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے پوٹینشیل فال آؤٹ کے لیے، یعنی کہ اس کے نقصانات کے لیے پلان کرنا ہوتا ہے۔ آپ بام شیل نہیں ڈراپ کر سکتے، اس سے جو اکانومی کو دھچکا لگتا ہے وہ ارریکوریبل ہوتا ہے۔ اب یہ 3 بیسک ٹیکسز ہم نے آپ کو بتائے ہیں جو انفولڈ کر رہے ہیں۔ اس کا جو لارج اسکیل امپیکٹ ہوگا وہ بلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ غائب کر دینے کے مافک ہوگا۔ جو دبئی لیکس ہے وہ تو صرف ڈراپ ان دا بکٹ ہے۔
جتنے لوگ اپنا پیسہ, چاہے وہ چھوٹا انویسٹر ہو یا بڑا انویسٹر ہو, وہ ملک سے دھڑا دھڑ باہر لے کے جا رہے ہیں. اور واحد کاروبار اگر ہو رہا ہے اس وقت تو وہ سرکار کے ساتھ مل کے کلوٹ کر کے ہو رہا ہے. یعنی سرکار کوئی ٹھیکہ دے رہی ہے جہاں پہ فکسڈ پیسے ہیں تو وہاں پہ لوگ ٹھیکے میں پارٹیسپیٹ کریں, ورنہ جنرلی کاروبار اوور آل مینوفیکچرنگ کا پاکستان میں ختم ہو گیا ہے. اب اس پالیسی کے تحت آپ کو آئی ایم ایف کا دوسرا بھی, تیسرا بھی, چوتھا بھی اور اگلے 10 سال کے لیے بھی لون لینا پڑے گا, کیونکہ آپ کی اکانومی ٹوٹل ڈپینڈنٹ ہوگی ہے اب فارن ریمیٹنس کے اوپر اور آئی ایم ایف انویسٹمنٹ کے اوپر. فارن ریمیٹنس اس طرح پاکستان میں آ نہیں رہی کہ اس لوگوں کا مسٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر. اور جو ہم نے پاپولیشن پچھلے 4 سال میں دیکھی ہے جو ملک چھوڑ کے جا رہی ہے, اس کا جو میجورٹی چنک ہے وہ ملک واپس ہی نہیں آنا چاہتا, وہ فیملی سمیت امیگریٹ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ صرف اشرافیہ کے لیے. اب یہ سب کچھ اچیو کرنے کے لیے 77 سال کی محنت لگی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, اور اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے ہماری جوڈیشری نے, ہمارے میڈیا نے اور ہمارے سیاستدانوں نے. آپ کو عمران خان سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, اس کی پالیسیز اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2024 میں لوگوں کا مینڈیٹ عمران خان کے ساتھ تھا. صرف بائی ڈینائنگ پیپلز مینڈیٹ آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا اپنی اکانومی کے لیے. ہمیں PDM-1 نے آ کے بتایا کہ ہم نے جو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے وہ اس لیے کیا تھا تاکہ عمران خان صاحب ملک کی اکانومی نہ تباہ کر سکیں, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پاکستان کی اکانومی سنبھل نہیں پا رہی. ہمارے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ انڈیا ہماری ٹیدرنگ اکانومی کو دیکھ کے یہاں پہ آئے دن حملے کرواتی ہے گینگسٹرز کے تھرو, مختلف ٹارگٹس کو اڑواتی ہے, اور ہماری سرکار بالکل خاموش بیٹھی رہتی ہے. بقول سرکار کے TTP دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور جگہ جگہ انہوں نے چیک پوائنٹ بنا لیا اور کنٹینیوس وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. یہ سارا ماحول پیدا کر کے اس کا گرینڈ سلوشن کے دماغ میں کیا تھا؟ عزم استحکام. کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ جب آپ کا ملک فائنینشلی اتنے برے حالات میں ہے تو پھر آپ وار اس فرنٹ پہ کیسے کھولیں گے؟ جب سرکار نے عزم استحکام کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے پہلی دفعہ احتجاج کیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ہماری سرکار کوئی ملٹری آپریشن کرنا چاہے اور بہت سارے لوگ احتجاج میں کھڑے ہو جائیں. بے شک وہ ایک سیاسی نظریے کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن لوگ ایک جنگ کے خلاف پاکستان نے پہلی دفعہ منظم طور پہ کھڑے ہو گئے اور سرکار کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. جب انہوں نے وضاحت فرمایا کہ عزم استحکام بیسیکلی کیا ہے, انہوں نے کہا یہ ایک 3 اسٹیپ کا پروسیس ہے. اسٹیپ نمبر 1 ڈاکٹرنل پروسیس, اسٹیپ نمبر 2 سوسائٹل پروسیس, اور اسٹیپ نمبر 3 آپریشنل پروسیس. جب آپ ڈاکٹرن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے 77 سال میں ایز سچ کوئی ڈاکٹرن پیش نہیں کیا گیا نیشن اسٹیٹ کا, ویدر وی آر این اسلامک اسٹیٹ, ویدر وی آر اے سیکولر اسٹیٹ, ویدر وی آر اے پنجابی نیشنل اسٹیٹ, اے پشتون نیشنل اسٹیٹ, اے بلوچ نیشنل اور سندھی نیشنل اسٹیٹ, اور ان ادر کمیونٹی نیشنل اسٹیٹ. ہم ہیں کیا؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اردو ہماری ثقافت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں فارسی ہماری ثقافت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پہ عربی کی ثقافت امپوز ہوئی ہوئی ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ریاستی اداروں کی طرف اور ریاست کی طرف سے کبھی کوئی ثقافت نہیں پیش کی گئی. ایک فلسفے کے بحران کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی ڈاکٹرن نہیں ہے. جب سرکار آپ کو کہتی ہے کہ عزم استحکام کا ایک پورشن ڈاکٹرن ہے تو اس پہ تو کلیئرلی وہ فیل کر گئی ہے, کیونکہ ایک نان جمہوری گورنمنٹ کیسے ڈاکٹرن پیش کرتے جو عوام ایکسیپٹ کر لے گی. تو آن دس فرنٹ ہم یہ جنگ ہار جاتے ہیں. آن اے سوسائٹل لیول ہم آلریڈی 16 آپریشنس کے بعد KPK کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ لوگ اس وقت فوج کی وردی کو دیکھ کے غصے میں اٹھ جاتے ہیں. جہاں پہ فوج کوئی جینون کام کرنے بھی جاتی ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. تو اس کیس میں معاشرے میں تو آپ کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور جو کلاسک آرمی لو تھا نارتھ پنجاب میں وہ بھی اس وقت آپ کو ختم ہوتے نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہاں سے بھی بہت اسٹرانگ آواز اٹھ رہی ہے پرو عمران خان, جو کہتی ہے کہ ہم یہ آپریشن ہونے نہیں دیں گے. تو آپ جتنے مرضی بم دھماکے دیکھیں گے پاکستان میں, عوام نہیں چاہتی کہ آپ اس کا ملٹری روٹ لیں. اور ہم نے ایک پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ملٹری روٹ کبھی ایکچولی سکسیزفل روٹ ہوتا نہیں ہے, جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ آپ ملٹری آپریشن اپنے لوگوں میں کریں تاکہ ان کی تنظیم کے نمبرز بڑھ سکیں. آپ نے کیا کہتے ہیں بگٹی صاحب کو تو مار دیا تھا حملہ کر کے, لیکن اس کے بعد جو BLA BLF اور جتنی بلوچ تحریکی ہیں انہوں نے جو اڑان پکڑا ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکے. تو کلیئرلی یہ فلسفہ کام نہیں کرتا. جب آپ کے ریاست کے اندر لوگ ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں اور وہ اتنے پس جاتے ہیں, اتنے دب جاتے ہیں کہ وہ جا کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں, تو ان کا قتل عام سلوشن نہیں ہوتا, ان کے ایشوز ایڈریس کرنا سلوشن ہوتا ہے. میجورٹی آف بلوچستان اور KPK کا ایشو لیک آف فائنینشیل اپارچونیٹی, security of the borders, trade with Iran and Afghanistan, growth in education and the development sector ہے کہ وہاں پہ
ہم نے کبھی ان کو ٹریٹ ہی نہیں کیا ایز ایکول سٹیزنس. ایون میں اس میں سندھ کے کچے ڈاکو ڈالوں گا، اور جو انٹیریئر سندھ میں حرکات و سکنات ہو رہی ہے وہاں کے لوگ بھی، کیونکہ وہ ایک جاگیردارہ نظام کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو وہ ریبیل نہیں کرتے اسٹیٹ کے خلاف. اور اگر جاگیردارہ نظام وہاں پہ نہ ایگزسٹ کرے، اور یہ ایک بہت ایول نظام ہے، لیکن واحد ریزن کہ وہاں پہ منظم جماعت نہیں ہے جو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کری ہے، بیکاز آپ نے پورا صوبہ بیچا ہوا ہے جاگیرداروں کو، اور وہ قتل عام اور پریشر کے تھرو اس جگہ کو کنٹرول کرتے ہیں. اب یہ چیز بلوچستان اور کے پی کے میں تو سچ نہیں ہے، اسپیشلی فاٹا کے اندر. تو وہاں پہ آپ کو میجر پرابلمس فیس ہوتی ہیں. تو ورچولی پچھلے 70 سال میں ریاست جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بہت مخصوص علاقے میں رہ گئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے، آپ اس کے جمہوری پروسیس میں بلیو کرتے. یہ چیز تھوڑی انبلیویبل رکھ جاتی ہے. جب شہباز شریف صاحب تقریر دیتے ہیں تو انسان کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور یہ انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے بات کرنی پڑی ہے. میری عمر صرف 32 سال ہے. اس عمر میں اتنا سینیکل ہونا، اتنا نیگیٹو ہونا ویسے ہی نہیں اچھا ہوتا. جب انسان کو آپٹمسٹک، محنتی ہونا چاہیے. تو اتنے سارے حقائق جب اس پہ کھل جاتے ہیں کہ ہماری ریاست نے 70 سال سے کیا ہے، تو آپ یقین کریں دل آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس ملک میں میں نے رہنا ہے اور انہی کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے انسان پریشان ہوتا ہے. جہاں پہ آپ کو اس وقت بہت اسٹرانگ اپوزیشن مل رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس میں اور جماعتیں بھی آواز اٹھا رہی ہیں، ماس وائی پی ٹی آئی، کہ امریکہ عمل دخل کر رہا ہے پاکستان کے معاملوں میں. جب ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ایک قرارداد منظور کرتا ہے کہ شاید 2024 میں الیکشن ریویو ہونے کی ضرورت ہے پاکستان میں، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارا بجٹ بنایا. اور سونے پہ سہاگا اس وقت ہم اسمال آرمز اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈیوائسز مانگ رہے ہیں امریکہ سے، تاکہ ہم عزم استحکام لڑ سکیں. یعنی کہ ہم نے ایک جنگ لانچ کی ہوئی ہے جو 3 منشور پہ ہم نے لڑنی ہے، جس کا تیسرا منشور آپریشنل ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس متعلقہ اکوپمنٹ نہیں ہے، اور وہ امریکہ ابو سے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. ایک طرف آپ امریکہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں عمل دخل نہ کرو، دوسری طرف آپ امریکہ بیکڈ آرگنائزیشن سے پیسے بھی مانگتے ہیں، اور امریکہ ڈائریکٹلی سے جا کے آپ ویپنز بھی مانگتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں پہ آپ ظلم و ستم کر سکیں. تھوڑا سا نا ہمیں اصول پسند ہونا پڑے گا، تھوڑا سا ہمیں کانٹرڈکشنز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا، اور ان کانٹرڈکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ڈیسیجنز لینے ہوں گے. اتنے کانٹرڈکٹری نہیں ہوتے. مثلاً کہ نون لیگ نے ہمیشہ عمران خان کا مذاق اڑایا کہ یو ٹرن خان، جو بات وہ کہتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو چند دنوں میں ہی پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہر بات پہ یو ٹرن کھا رہی ہے. اس سب کے اندر قوم کی جو آنکھ ہے اس کو میجر ایشو سے ہٹانے کے لیے ہمیں چھوٹے ایشوز میں پھنسایا جاتا ہے. ہمیں چھوٹی نجی بحثوں کے اندر پھنسا کے کہ فلاں سیاستدان نے اتنے پیسے لے لیے، فلاں نے یہ کر لیا. آپ اس کو میکرو لیول پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کہ پاکستان چینجنگ آف گارڈ، جہاں پہ گلوبل سپر پاور کا چینجنگ آف گارڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ غلط ڈیسیجن بنا رہے ہیں امریکہ کے کیمپ میں رہ کے. انڈیا نے بھی اس کیمپ سے بغاوت کر دی ہے، سعودی عربیہ نے بھی اس کیمپ سے بغاوت کر دی ہے. تقریباً 2 ہفتے پہلے پیٹرو ڈالر کانٹریکٹ ختم ہو گیا، اور اب نیا پیٹرو کانٹریکٹ بن رہا ہے سعودی عربیہ کا، امریکہ کے ساتھ نہیں، چائنا کے ساتھ، اور وہ کرپٹو کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے. اب اتنی بڑی پاور پلے ہو رہی ہے دنیا کی اکنامکس میں، اور پاکستان پھر بھی وہی بیوقوفانہ فیصلے لے رہا ہے کہ چلو ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے. امریکہ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ اور ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ سیم ہے. اس وقت کسی بھی بندے سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے، اس کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ افغانستان جیسی نیشن جو زیرو سے بلڈ ہو رہی ہے اس میں ہیوی انویسٹمنٹ کرے اور کاروبار کرے اور اربوں ڈالر کا کام کرے، کیونکہ تو ہر چیز بننی ہے اور پاکستان سب سے آسان ایکسیس پوائنٹ. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری گورنمنٹ جمہوری طور پہ الیکٹڈ نہیں ہے اور کنٹرولڈ ہے، اسٹیبلش سے. یہ پپٹ رجیم ہے ہماری. ہم کبھی بھی اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کر سکتے. اور میری ایک ذاتی اسیسمنٹ ہے، چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گی. ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ ایک 7 رکنی ممبر کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کرے گی جو پارٹی چھوڑ کے لوگ گئے تھے کیا وہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں. اگر فواد چودھری ٹائپ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئیں تو پھر میری رائے اور اسیسمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی کوئی ڈیل ہوگی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے محسوس کیا کہ جو نون لیگ کا فارمولا انہوں نے ٹرائی کیا وہ نہیں کام کر رہا، عوام رسپونڈ نہیں کری، تو وہ عمران خان صاحب بیک گورنمنٹ پھر پاور میں لے کے آئیں گے. اگر خان صاحب پاور کارڈر کے تھرو پھر دوبارہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو زیادہ چینج نہیں ہوگا. پاکستان اسی ڈگر پہ چلے گا جو ایک نان ڈیموکریٹک ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جمہوریت کے راستے کو استعمال کرنا ہے فار لانگ ٹرم گروتھ. اور میں اس کو سب سے بڑی وجہ بتاتا ہوں، اور جتنے ہمارے فالوورز ہیں یا فینز ہیں جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں ان کے لیے عمران خان صاحب اپنی زندگی کے اینڈ کے اوپر ہیں. مثلا کہ اگر ہم ایوریج لائف اسپیکٹرم دیکھیں کسی انسان کا، جو ایوریج آپ کی اس وقت
ایج کی ریٹ چل رہی ہے تو عمران خان صاحب بالکل اینڈ کے اوپر ہیں. اگر ہم نے مستقل طور پہ گروتھ کرنی ہے تو ہمیں جمہوریت نافذ کرنی ہوگی تاکہ نئے سے نئے لوگ ابھر کے سامنے آ سکیں. اگر ہم عمران خان صاحب ڈپینڈنٹ جمہوریت بنائیں گے کہ اگر عمران خان صاحب کو پاور کارڈرز پاور میں لے کے آئیں گے تو نظام ٹھیک ہوگا, تو پھر تو بھائی یہ 5 یا 6 یا 10 سال کا نظام ہے. باقی اللہ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے, سب کو لمبی زندگی دے, لیکن موت کا ذائقہ تو سب انسانوں نے چکھنا ہے. ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت آپ کو ہر 5 سال بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے ہیں جس میں لوگ اپنی ول سے ووٹ کر سکیں. جو سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کی جو ایفرٹ تھی کہ لوگوں کے دل توڑ کے عمران خان کی ول بریک کریں اور پاپولیشن کی ول بریک کریں ڈیلنگ ٹیکٹک سے, وہ ان افیکٹ آ رہا ہے. جمہوریت کی آواز آپ لوگ بنتے رہیں, جمہوریت کے لیے آپ لوگ لڑتے رہیں, بے شک عمران خان کو سپورٹ کر کے, لیکن جمہوریت پاکستان میں قائم ہونی چاہیے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اب ہماری جو ممبرشپ ہے وہ 3000 روپیز کی ہوگی, اور اس ممبرشپ میں آپ کو ایک پرائیویٹ ہمارا زوم سیشن ہوتا ہے ویکلی, اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر آپ کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے ہمارے نئے شو کے لیے, اس کا نام ہے Q&A with TMA. اس میں کویشچن آنسر سیشن ہوگا طارق منیر احمد صاحب کے ساتھ, اور جو ممبرز ہوں گے پیڈ ممبرز ان کے سوالوں کو ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی اوبیسلی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی ایک مارل کانشیس کے مطابق جتنا آپ کو امپارشلی ان بائس طریقے سے نیوز بریک کر سکتے ہیں اور اس کو اینالائز کر سکتے ہیں اینڈ ہوپ فلی انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں آپ کو, تو وہ ہم کرتے ہیں. تو آپ یوٹیوب کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اس ممبرشپ کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں جو 3000 روپے پہ منتھلی بنتی ہے. شکریہ.